الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے بعد اس درس قرآن کی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. گزشتہ آیات کے اندر میراث کے مسائل بیان ہو رہے تھے، یعنی جو آدمی فوت ہو جائے یا کہیں قتل ہو جائے، کسی نہ کسی طرح سے دنیا سے جائے، شہید ہو کر یا کسی طرح سے بھی، اس کا جو ترکہ ہوتا ہے، ملکیت ہوتی ہے، میراث جسے کہتے ہیں، اس کے تقسیم کے مسائل گزشتہ آیات میں بیان ہوئے. ان مسائل کو بیان کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر بہت زیادہ توجہ دلائی تھی کہ جو بھی آدمی فوت ہو جائے سب سے پہلے اس کی میراث میں سے اس کا کفن دفن کا بندوبست کر لیں. اس کے بعد اگر اس کے اوپر کس کا قرض ہے تو وہ اتار لیں. اس کے بعد اگر پھر بھی ملکیت باقی ہے تو اس میں سے معلوم کر لیں کہ اس کی کوئی وصیت تو نہیں ہے. اگر وصیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کر لیں. پھر اس وصیت کے اندر ایک حد مقرر کر دی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وصیت جو بھی آدمی کرے اس کے کل مال اور وصیت کو دیکھو. اگر وصیت مال کے ایک حصے یعنی 1/3 کے اندر پوری ہو جاتی ہے تو کر لو، اگر زیادہ ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ زیادہ سارا مال اگر وصیت کر گیا ہے تو دوسرے جو ورثاء ہیں وہ محروم ہو جائیں گے. اس وجہ سے تیسرے حصے کے اندر وصیت کو پورا کر لو. اس کے بعد جو باقی وارث بنتے ہیں شرعی اعتبار سے، کون وارث بنتے ہیں، کون وارث نہیں بنتے، کس وارث کا کتنا حصہ بنتا ہے اور کس کا کتنا بنتا ہے، یہ سارے بیان ہوئے. ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ حدود ہیں، ضوابط ہیں، قانون ہیں، اصول ہیں. جو بھی ہمارے ان قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے مال کو تقسیم کرے، اس کی حفاظت کرے، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اپنا حصہ اتنا ہی لے جتنا ہم نے بیان کر لیا، تو اسے کہیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کر رہا ہے. اگر کسی نے ہمارے بیان کردہ حصے سے زیادہ لیا یا کسی کو کم دیا یا کسی کو دینا تھا نہ دیا یا کسی کو بالکل شرعاً وارث کے طور پر ما بقیہ جو باقی ملکیت بچتی ہے اس کو دینی تھی لیکن اس کو نہیں دیا، تھوڑے سے حصے پر راضی کر لیا، یا کسی کو زیادہ دے دیا جو من پسند تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہماری بیان کردہ حدود ہیں.
ہماری حدود کے دائرے کے اندر اندر جس نے زندگی گزاری تو وہ ہمارے مطیع کہلائیں گے۔ پھر سوال کے طور پر یہ بات آئی کہ یا الہ العالمین، ہم اپنی ذہن کے اندر جو باتیں ہیں ان کو چھوڑتے ہیں، آپ نے جو بیان کی ان کو لیتے ہیں، ملکیت کو اکٹھا کرنے میں، کمانے میں اور اس کو ترتیب سے محفوظ رکھنے میں کردار تو ہمارا ہے، دوسروں کا نہیں ہے، لیکن آپ کے بیان کردہ ضابطے کے اندر تو سارے میراث میں حصے دار بنتے ہیں۔ ہم نے اپنا ذہن، اپنا فکر، اپنی تدابیر چھوڑی، آپ کے بیان کردہ حدود کے اندر اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کی بات پر عمل کیا، جیسے قرآن پاک نے فرمایا اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، ہم نے ان پر عمل کیا، اپنی باتوں کو چھوڑا، تو پھر ملے گا کیا؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا ملے گا اطاعت کرنے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنت بھی ایسی، جنت کے باغات محلات ایسے کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جاری ہوں گی، اور تھوڑے عرصے کے لیے بھی نہیں جائے گا جنت میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو لہٰذا یہ بات واضح ہوئی کہ دنیا کی عارضی چیزوں کے اوپر مرنا مٹنا چھوڑیں، کسی کا حصہ دبانا، کسی سے کسی نہ کسی طرح سے لے لینا، دھوکے سے، چالاکی سے، اپنی ذہانت سے، اپنے تجربے سے کسی نہ کسی کا حق دبانا، اللہ پاک نے فرمایا یہاں دوسروں کو حق دے دیں میں جنت دے دوں گا۔ یہ تو عارضی ہے، جو مر گیا اس کے حصے میں سے اپنا حصہ زیادہ سمجھتے ہو وہی نہیں لے گیا، آپ کیا لے جائیں گے؟ تب تو کسی نے کہا تھا، غالباً شاہ ظفر نے کہا تھا، اجڑ گئے وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، جب سکندر دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اب دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو جنت مل گئی، جنت بھی ایسی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اللہ پاک نے فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ زبردست بڑی کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوز الکبیر بھی فرمایا ہے، فوز العظیم بھی فرمایا ہے۔ کبیر کی معنی بھی بڑی، عظیم کی معنی بھی بڑی، لیکن ہر ایک کی بڑائی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کبیر جو اعراضی کے اعتبار سے بہت بڑی ہو، عظیم جو اعراضی کے اعتبار سے تو بڑی ہو لیکن ایک ایک چیز باعزت طریقے سے دی گئی۔ یہ تو احتمال ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی کو جنت مل جائے اور وہ بے عزتی سے ملے، جنت تو ہے ہی عزت دار آدمی کا انعام، لیکن کسی کو جب آدمی کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ مجھے اور زیادہ ملے، اور زیادہ ملے، اس وقت اللہ پاک نے فرمایا فوز الکبیر، بڑی دیں گے کامیابی۔ اب بڑی کے پیچھے ہے نا، جب انسان کو اپنی عزت مال کمانے میں، کسی کو دینے میں، کسی سے لینے میں کچھ عزت انسان کی مجروح ہوتی ہے، اب اللہ پاک نے فرمایا فوز العظیم، ہم جو دیں گے وہ کامیابی بڑی بھی ہوگی، اس کے اندر عزت اور زیادہ ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ اصول ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، گویا کہ ایک سوال پیدا ہو رہا تھا، یا الہ العالمین جو تابعدار بندے تابعداری کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو تو جنت ملے گی، چلو جو نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہوگی؟ اس کے جواب میں گویا کہ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ،
جو ہماری بیان کردہ حدود سے نکل گیا، ہمارے ضابطوں سے باہر ہو گیا، اپنی من مانی چلائی، اپنے من پسند طریقے پر چلا، ہمارے پیغمبر کا بتایا ہوا طریقہ نہ لیا، جو ہم نے صراط مستقیم کے طور پر تمہیں دیا تھا اس کو چھوڑا، تو اللہ پاک نے فرمایا یدخلہ نارا خالدا فیہا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور یہ جہنم بھی ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ گویا کہ ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا یہ کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کے روح سے تاثر یہ مل رہا ہے، ورنہ اگر مسلمان نافرمانی کر لے تو اس کو جو سزا جہنم کی ملے گی وہ خالدن فیہا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہے وہ نہیں ہے، اس کو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ضرور جہنم سے نکالا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ ہمارے احکام کی نافرمانی کرنے والے منکر کافر ہی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک کے ہاں کتنا گمان اچھا ہے کہ ہمارے احکامات کی نافرمانی صرف کافر کرتے ہیں، مسلمان نہیں۔ اب ہم اس ضابطے کو سنتے، بیان کرتے، سمجھنے کے بعد یہ اپنے اندر تھوڑا سا جائزہ لے لیں کہ اللہ پاک تو ہمیں نافرمان نہیں سمجھتا، نہیں دیکھنا چاہتا کہ میرے محبوب کے امتی مسلمان ہو نافرمان ہو سکتے ہیں، نہیں، تب تو فرمایا جو نافرمان ہوگا وہ کافر ہوگا، کافر کے لیے یدخلہ نارا خالدا فیہا ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مسلمان کے لیے تو خالدین فیہا نہیں ہے۔ تو ہم اگر نافرمانی کرتے ہیں تو کون سے ضابطے میں آئیں گے؟ اللہ پاک کے بیان کردہ طریقہ کار سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان تابعدار ہوتا ہے، مومن تابعدار ہوتا ہے، اور جو منکر ہوتا ہے وہ نافرمانی کرتا ہے۔ میں مسلمان بھی ہوں اور نافرمانی بھی کرنا ہوں، تو لہذا میرا کون سا طریقہ ہے، میں کون سی گنتی میں آؤں گا؟ دنیا کے اندر تو دو طبقے ہیں، ایک ماننے والے، دوسرے نافرمان، انکار کرنے والے، منکر۔ ماننے والوں کے لیے یدخل جنات تجری من تحتها الانہار فرمایا، دوسرے نہ ماننے والے منکر جسے کافر کہا جائے اس کے لیے یدخل نارا خالدا فیہا فرمایا۔ تو میں کون سے ضابطے میں آؤں گا، کون سی گنتی میں آؤں گا؟ دنیا کے اندر انسانیت کے طبقے دو ہی ہیں بس، مسلمان اور کافر۔ تیسرا طبقہ اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہے جو مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تو پکا کافر نہ تو پکا مسلمان۔ ایک طرف سے دیکھو تو مسلمان نظر آئے، اس کی اندر کی حالت کو دیکھو تو وہ کافر نظر آئے، ظاہری حالت کو دیکھو تو مسلمان، اندر کی حالت کو جھانک کے دیکھو تو وہ کافر نظر آئے۔ اور اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اس کو قرآن پاک کے اور احادیث کے روح سے منافق کہا گیا، اور منافق کی سزا یہ بتلائی گئی، ان الکافرین والمنافقین فی جہنم جميعا، منافقین کفار کے ساتھ جہنم میں اکٹھے جائیں گے۔ تو لہذا ہم اپنا جائزہ لے لیں تھوڑا سا کہ ہم کون سی گنتی میں آتے ہیں۔ پکے کافر بھی نہیں ہیں، اللہ بچائے، ہم سب کو محفوظ رکھے، اور پکے مسلمان نام کے تو ہیں لیکن حقیقت میں مسلمانوں کے اعمال تابعداری والے تو وہ تو نہیں ہیں۔ تو لہذا تیسرا طبقہ منافقوں کا بنتا ہے، کیا ہمارا زیادہ قرب ان کے نزدیک تو نہیں ہے؟ تو یہ آیات ہمیں سکھلا رہی ہیں کہ مسلمانوں ذرا سنبھل جاؤ، خصوصاً حقوق العباد میں سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے ہاتھوں کو محفوظ رکھو۔ اسی وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہے، اسے مسلمان کہتے ہیں جن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ہمارا ہاتھ کہاں کہاں تک پہنچتا ہے، ہماری زبان کہیں کہیں تک پہنچتی ہے، کیا کیا نہیں کرتی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو جہنم میں داخل ہوا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، رسوائی والا، خواری والا۔
تو یہ دو آیات تھیں جن کا ظاہری خلاصہ بیان ہو چکا. تو گزشتہ آیات اور اس آیت کے روح سے فقہاء اعظام نے، علماء محدثین نے کچھ مسائل بھی لکھے ہیں. جیسے احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص 70 سال تک نیک عمل کرتا رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، نیک اعمال تمام تر کرتا رہتا ہے. جب وصیت کی بات آتی ہے، بڑے کی وصیت کو پورا کرنا ہے، مال دینا ہے کسی کو، وصیت کی بات آتی ہے تو وہ ظلم کرتا ہے. اس عمل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ برائی پر، کفر پر ہوتا ہے، وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور بالکل ایک شخص 70 سال تک برائی کرتا ہے، اور جب وصیت کی بات آتی ہے تو اس وصیت پر جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے. لہذا دنیا کی زندگی کے جو اعمال ہیں ان کو کرتے کرتے یا ان کو دیکھتے دیکھتے یہ خوش فہمی بھی نہ ہو جائے، انسان اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ میری آج تک زندگی تمام نیک اعمال کرتے کرتے گزری ہے تو میری جو باقی زندگی ہے وہ بھی نیکی پر ہوگی. نہیں، آج تک جو نیکی کرتے کرتے زندگی نصیب ہوئی ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے، باقی زندگی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے تو وہ اچھی ہوگی. اگر نافرمانی کریں گے تو یہ خراب ہو سکتی ہے، جیسے حدیث مبارکہ کے روح سے معلوم ہوا. تو اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد یا عورت 60 سال تک اطاعت کرتے ہیں، 60 سال تک، 60 سال 70 سال مکمل زندگی ہو گئی بھائی. کون پہنچتا ہے 60 اور 70 سال تک؟ کون پہنچ سکتا ہے؟ یہ 30 40 50 سال. میں نے تو اس سال میں بہت سارے جنازے جو دیکھے ہیں 80 سال تک 70 سال تک کوئی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے جوان تھے. کوئی ایکسیڈنٹ میں گیا، کوئی ایسے بیماری میں گیا، کوئی کسی طرح سے گیا، کوئی کسی طرح سے گیا. 60 70 سال تو بڑی ہے، کس نے دیکھے 60 70 سال؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد یا عورت 60 سال تک اطاعت کرتے ہیں، وصیت میں ظلم کرتے ہیں، تو یہ 60 سال کی نیکی والی زندگی اس ظلم کے بدلے نہیں آ سکتی. وصیت میں ظلم کیا تو اس کے اوپر جہنم واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہیں. حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق معاف کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر معاف کرتے ہیں. حقوق العباد معاف نہیں کرتے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کرے. پھر بھی روایت کے اندر آتا ہے اگر وصیت کی بات ہوئی، میراث کو تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے سوالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ احکامات بھی ایسے ہیں جن کو قرآن پاک نے اپنے الفاظوں میں بیان نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر ان مسائل کو بیان فرمایا. صحابہ کرام کی توسط سے وہ باتیں معلوم ہوئیں. کچھ باتوں کو فقہاء اعظام نے لکھا ہے، ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. روایت بھی ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یرث المسلم الکافر ولا یرث الکافر المسلم. مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. کوئی ایک آدمی مر گیا، اس کے بیٹے مثلا 2 ہیں، ایک مسلمان ایک کافر. کافر بیٹا وارث نہیں ہوگا. بیٹا مر گیا، باپ بھائی وارث ہوں گے لیکن اگر کافر ہے تو وارث نہیں ہوں گے. اصول بیان ہوا کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا بس، اور مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں بن سکتا کتنی بھی ملکیت ہو. یہ میراث کے احکامات مسلمانوں کے لیے ہیں. جو اسلام میں داخل نہیں ہوا اس کا کوئی مسلمان کے ملکیت سے کوئی حصہ نہیں ہے. جو کافر مر گیا مسلمان کا اس کے میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ہے بس. دوسرا یہ ایک آدمی مسلمان تھا، اسلام کی حالت میں بہت سارا مال کمایا تھا، لیکن آگے چلتے چلتے اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا. اس کے بعد بھی مال کمایا،
جو اسلام کی حالت میں مال کمایا تھا اور جو کفر کی حالت میں مال کمایا، مرتد ہونے کی حالت میں کمایا، اب یہ مر گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کے لیے فرمایا جو اسلام کی حالت میں اس نے مال کمایا تھا اس مال کے وارث تو مسلمان ہوں گے، جو مرتد ہونے کے بعد مال کمایا اس کے وارث مسلمان نہیں ہوں گے، کیونکہ اصول وہی ہے کہ مسلمان کے وارث بن سکتے ہیں، کافر کے وارث نہیں بن سکتے۔ تو لہذا اس جمع کی ہوئی ملکیت کو، میراث کو کیا کیا جائے؟ وہ بیت المال میں جمع کیا جائے گا اگر اسلامی حکومت ہوگی تو۔ تیسرا مسئلہ، ایک عورت اگر مرتد ہو جائے، وہ تو مرد کا مسئلہ تھا پہلا، اگر عورت مرتد ہو جائے تو اس کا کل میراث مسلمانوں کو ملے گا، کمزور صنف کی وجہ سے یا کوئی حکمت ہوگی۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ جو مرتد ہو گیا، سوال پیدا ہوا گویا کہ سمجھنے کے لیے کہ چلو کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے تو اس کی میراث تو دو قسم کی ہوتی ہے، کہ اسلام کی حالت میں، دوسری مرتد ہونے کے بعد کی۔ اسلام کی حالت کی جو تھی وہ مسلمانوں کو ملے گی، جو مرتد کی حالت میں اس نے مال کمایا تھا وہ تو بیت المال میں جمع ہوگا۔ لیکن اس مرتد کا کوئی وارث فوت ہو جائے مسلمان، تو اس مرتد کو ملے گا؟ مرتد بھی کفار کی طرح کسی بھی مسلمان کی میراث کے حصے کا مالک نہیں ہو سکتا، اس کا حصہ نہیں ہے اسلام میں۔ اور پانچواں مسئلہ یہ، کسی نے اپنے باپ کو، بھائی کو قتل کیا، یعنی قاتل، اور یہ قاتل خود اس مقتول کے ملکیت کا وارث بھی بنتا ہے، سارے کا سارے کا یا آدھے حصے کا، چوتھے چھٹے آٹھویں حصے کا، کسی طرح بھی یہ قاتل بھی اپنے قتل کیے ہوئے مقتول کے میراث کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ جرم کیوں کیا؟ قتل کرنے کا، اس وجہ سے۔ اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کے میراث میں بیٹے بیٹیاں ہیں لیکن بیوی بھی ہے، اس بیوی کو حمل ہے، پیٹ کے اندر بچہ ہے، اب میراث تقسیم ہو رہی ہے، پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کا بھی حصہ ہوگا نہیں ہوگا؟ فرمایا اس کا بھی حصہ ہے۔ تب تک تقسیم نہ کی جائے، میراث کو تقسیم نہ کیا جائے جب تک یہ بچہ پیدا ہو اور یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ بیٹا ہے تو اس کا حصہ بہن سے دگنا ہوگا، بیٹی ہوگی تو بھائی کے آدھے جتنا حصہ لے گی، تب تک تقسیم نہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ساتواں مسئلہ یہ ہے، کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی لیکن وہ رجوع بھی کر لیا۔ اب رجوع تو کر لیا، عدت گزر رہی تھی عورت کی، یہ آدمی خود فوت ہو گیا۔ اب یہ عورت طلاق رجعی مطلقہ تھی، پھر اس کے ساتھ رجوع کیا گیا تھا اور یہ شوہر اس کا فوت ہو گیا۔ اب اس فوت شدہ شوہر کی ملکیت سے یہ عورت جو طلاق رجعی کی عدت گزار رہی تھی وہ حصہ لے سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کو بھی حصہ ملے گا، کیونکہ رجوع کرنے کے بعد نکاح میں آ چکی تھی نا، اس وجہ سے۔ اور آٹھواں مسئلہ یہ ہے، جس مرد نے طلاق دی، طلاق مغلظہ ہو یا کوئی ایسی جس سے رجوع نہیں ہو سکتا، طلاق دے دی اور عورت عدت میں باقی تھی، عدت گزر رہی تھی، عورت کی عدت باقی تھی، تو یہ خود فوت ہو گیا۔ ایک عورت کو طلاق دے دی، اس کے عدت کے دن ایام گزر رہے تھے، یہ شوہر خود فوت ہو گیا۔ اب اس عورت کے لیے ایک تو طلاق کی عدت، دوسری اس کے شوہر کے وفات کی عدت، دونوں اکٹھے ہو گئی۔ اب اس کو میراث میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے وفات کی جو عدت بنتی ہے عورت کو اس میں منتقل کر لیں، اور تاکہ میراث میں اس کو کچھ حصہ مل جائے، جب تک میراث تقسیم ہوگی تب تک اس کو حصہ ملے گا اور اس کو حصہ بنتا ہے، اس کا حصہ بنتا ہے۔ تو لہذا یہ مسائل ہیں جن کو بیان کرنا کچھ ضروری تھا۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جن کے حصے نہیں بنتے، وارث تو بنتے ہیں، وارث تو شمار کیے جاتے ہیں لیکن ان کے حصے نہیں بنتے۔
تو لہٰذا وہ پھر کبھی انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا، یا کسی کو سوال ہو تو بعد میں پوچھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا